موجودہ جو انہیں 245 میں جو ضمنی الیکشن ہے اس کے سلسلے میں وسیم بھائی سے بات ہوئی، انہوں نے ہمیں عرض کیا تھا اور ہم نے اس کی جو گزر تھا اس کو دل جان سے قبول کیا ہے۔ انہیں 245 پہ متحدہ گورنمنٹ پاکستان کی جو کینڈیڈیٹ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ہماری پورے تنظیم ان کی برملا سپورٹ کرے گا، ان کو ووٹ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلدیاتی الیکشن جو ہو رہا ہے اس میں بھی جہاں جہاں پہ ہم نے ضلعی نیجی تنظیموں کو بولا ہوا ہے کہ کراچی کی بہتری کے لیے کہ کیونکہ کراچی ریڑھ کی ہڈی ہے، پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس میں سارے قومیتیں سب لوگ یہاں آباد ہیں، تو کراچی کو امن خوشحال رکھنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کراچی کی ایشو پہ بات کریں۔ اس وقت سیاست ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہہ رہے ہیں، جاتے میڈیا میں جب دیکھو تو آپ کو یہی خبر آئے گی کہ یہ چور ہے، بولتا ہے وہ چور ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی چور ہے کوئی ڈاکو ہے، لیکن سب سے پہلے کراچی جو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر، اس کے ساتھ ایسا نارا ہوا جو بارشوں میں جو حالات کراچی کے ہیں وہ اب سب کے سامنے ہیں، اسی کے اوپر بھی ہماری بات ہوئی اور اسی سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم دونوں پارٹیاں مل کر کے کراچی کو بہتری کے لیے، کراچی کو روشنی کا شہر بنانے کے لیے۔ کراچی نے تکلیفیں بہت دی کی، ساری قومیتوں کے لوگوں کو تکلیف ہوا ہے، اس کا ہم کوشش کریں، ازالہ کریں، کم سے کم کریں کہ تاکہ کراچی خوشحال ہو جائے۔ اس سلسلے کی وجہ سے ہم متحدہ قوموں کے ساتھ اس الیکشن میں بالکل اتحاد اور ہم نے برملا اس کا سپورٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی بلدیات جو ہے اس میں بھی اس یوسی کے حد تک بھی اور اس سے علاوہ جہاں جہاں پر بھی ہے ہم نے اپنے نجی ہدایت کیا، اور اسے متحدہ قوموں بھی ابھی اپنے بات خود کرے گا، وہ بھی بتائے گا، انہوں نے ہدایت دی ہے ہم کراچی کو بہتر کرنے کے، اور ہمارے ایشو جتنے بھی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، بلدیات کے مسئلے، روڈ کے مسئلے، بجلی کے مسئلے، ہسپتال کے، اسکول کے، کچھ چھوٹے مسئلے ان کو حل کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کے جو لوکل کمیونٹی ہے ان کو آگے لانا ہے تاکہ وہ مسائل حل ہو جائے۔ بلدیات کو با اختیار چاہتے ہیں، اس کے بعد اختیار ہو، برائے نام اس کا چیئرمین بننے سے مسئلہ نہیں ہوگا، اختیارات کے ساتھ اس کا چیئرمین ہو یا ناظم ہو یا سٹی کا میئر ہو اور اس کا اختیار ہو تو پھر اس سے پوچھا جائے، لیکن اس میئر سے آپ کیا گلا کرو گے جس سے اختیار کچھ نہ ہو۔ تو ہماری اور ان کی متفقہ یہ کوشش بھی ہے، سپریم کورٹ میں گئے، کراچی کی حلقہ بندیوں پہ بھی اعتراضات ہے، اس کے اوپر بھی ہم کوشش کر کے حلقے بھی ایسے ہو جائے کہ اس میں غیر مناسب رویہ نہ ہو۔ کہیں پر یوسی بنی ہے 10,000 15,000 پہ اور کہیں بھی یوسی بنی ہے 70,000 اور 65,000 پہ، تو جو ڈسکریمنیشن ہوا ہے اس کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی صحیح کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری کوشش یہ رہے گی کہ یہ بلدیات میں بھی ہم زیادہ سے زیادہ سیٹیں نکالیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ابھی میرے خیال میں میں درخواست کروں وسیم بھائی سے کہ وہ اپنے ساتھ خود بھی کچھ باتیں کریں، اور اس کے بعد آخر میں تھوڑا سا سچویشن جو کراچی کا اور سندھ کا جو حالات ہے اس پہ بات کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شاہد سعید صاحب اور ان کی جو پوری ٹیم ہے، سندھ لیول کے جو ذمہ داران ہیں، ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں مردان ہاؤس میں ویلکم کیا ہے، اور جس سلسلے میں ہم یہاں آئے ہم نے جو ریکویسٹ کی ان کی پوری ٹیم نے متفقہ طور پر ہماری مدد کرنے کے لیے حامی بھری ہے کہ NA 245 245 میں ANP مکمل MQM پاکستان کے کینڈیڈیٹ معید انور بھائی کو سپورٹ کریں گے، اور یہ اپنے جتنے بھی جو حلقہ ہے مختلف ایریاز لگتے ہیں، جیسے لائنز ایریا ہے، سوسائٹی ہے، محمود آباد ہے، PID ہے، جتنے بھی ہمارے ANP سے ریلیٹڈ پشتو اسپیکنگ بھائی رہتے ہیں وہ انشاءاللہ معید بھائی کو MQM پاکستان کو کامیاب کریں گے۔ ان کا ایک بار پھر میں شکریہ ادا کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے شاہد صاحب نے کہا، آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اتحاد سے اس ملک کو آگے لے کے جائیں۔
ملک کے مسائل سب کے سامنے ہیں، اس شہر کے مسائل سب کے سامنے ہیں۔ ہم اچھی چیزوں کی طرف اگر قدم بڑھائیں گے متفق ہو کے، تو میں سمجھتا ہوں ہم مسائل حل کر سکیں گے۔ آپ نے ذکر کیا مضبوط بلدیاتی نظام کا، سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ڈیلیمیٹیشن میں جو جیری مینڈرنگ ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جتنی بھی یہاں سیاسی جماعتیں ہیں سب متفق ہیں کہ ایک صحیح فیئر سسٹم ہونا چاہیے تاکہ فیئر الیکشن کنڈکٹ کرائے جا سکیں، اور جو اصل مینڈیٹ ہے جماعتوں کا وہ سامنے آئے، اور جو لوگ ان جماعتوں کو ووٹ ڈالتے ہیں ان کا مقصد بھی پورا ہو تاکہ وہ اپنے اپنے ایوانوں میں جا کے ڈیلیور کر سکیں، مسائل حل کر سکیں۔ تو میں یقین دلاتا ہوں کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی بھائی کی طرف سے بھی کہ انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں، بلدیاتی جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بھی جہاں جہاں ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑے گی بالکل ہم ساتھ کھڑے ہیں بیٹرمنٹ کے لیے۔ آگے آنے والے وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی مسائل اور بڑھیں، اس کو روکنے کے لیے ہم دونوں کا ساتھ رہنا، ساتھ ہونا ضروری ہے۔ پشتو اسپیکنگ جتنے بھی بھائی ہمارے یہاں بستے ہیں ان کا کنٹریبیوشن ہے، پورے سندھ میں کنٹریبیوشن ہے، کراچی میں کنٹریبیوشن ہے ان کا۔ تو ہم انشاءاللہ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم مل کے اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے ایک امن کا پیغام دیں گے، امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم مل کے کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں چیزیں بہتری کی طرف جائیں۔ پورے ملک کو چلانے والا شہر تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے، یہاں نوکریاں نہیں ہیں، جو لوگ یہاں بستے ہیں رہتے ہیں چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہوں ان کو حکومت میں نوکریاں ملنی چاہیے۔ ہم نے اس پہ حکومت سندھ سے بھی جو ایگریمنٹ کیا ہے اس پہ زور دیا ہے کہ کراچی کے جو لوگ ہیں جو تعلیم حاصل کر کے فوڈ پینڈا چلا رہے ہیں، چھوٹی نوکریاں کر رہے ہیں، ان کو ان کی تعلیم کے مطابق حکومت میں جگہ ملنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم خود بھی لے کے گئے آگے، اور میں چاہوں گا کہ اے این پی اور ایم کیو ایم آنے والے وقت میں مل کے اس پہ جدوجہد کریں، صاحب اقتدار کے سامنے یہ چیزیں رکھیں تاکہ یہ مسائل حل ہوں۔ میں ایک بار پھر اے این پی کا، ان کی پوری ٹیم کا، شاہی صحیح صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جو انہوں نے یہاں محبت دی ہمیں، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ چلو میں تو یہ پریس کانفرنس نہیں آئی ہے کیا؟ ریکارڈ ہے ابھی صحیح ہے۔ دیکھو اس وقت جو ہے ایک موقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس وقت جو سندھ میں 2-4 دن سے جو سندھی اور پختون والی جو باتیں چل رہی ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے آج صبح 11 بجے ڈپٹی ڈی جی رینجر سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے۔ جس دن یہ واقعہ ہوا اسی دن رات کو آئی جی سندھ سے، سی سی پی اور سندھ سے جاوید اعلیٰ موڈو صاحب سے میری بات ہوئی ہے، شرجیل میمن سے بات ہوئی ہے، ناصر حسین شاہ سے بات ہوئی ہے، امتیاز شیخ صاحب سے بات ہوئی ہے۔ ہم باچاہان کے پیروکار ہیں، ہم نان وائلنس پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم اپنا ہیرو ستار ایدو کو مانتے ہیں جو انسانیت کی خدمت کرتے تھے۔ ہم کہیں بھی جنگ، جدل، پریشان یا تشدد نہیں چاہتے۔ یہ جو واقعات ہوئے ہیں سندھ میں، جو حیدرآباد میں ہوا ہے، جو دکانیں بند ہوئی ہیں، ہوٹلیں بند ہوئے جس میں بندے زخمی بھی ہوئے، اسی طریقے سے اگر بلوچستان میں بھی سندھیوں کو بسوں سے اتارا ہے، کوئی ظلم یا تشدد ہوا ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔